آزادار حسین آزادار حسین آزادار حسین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد. محترم سامعین، جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق ہے سورہ رحمان سے. ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے کو فنا ہونا ہے سوائے تمہارے رب کے چہرے کے، جو کہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے. قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے اور انتہا بھی اللہ ہی کے نام پر ہے. اور رحمان سے شروعات ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام پر اس سورے کا اختتام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جب ہر شے کو فنا ہے سوائے رب کے چہرے کے، تو پھر اس چہرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ چہرہ نہیں رکھتا. عقائد امامیہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے آنکھیں ہوں، اللہ کے ہاتھ ہو، اللہ کے کان ہو، اللہ کے پیر ہو. اگر یہ سب مان لیا جائے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، پیر نہیں رکھتا، آنکھیں نہیں رکھتا، مگر کائنات میں کچھ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہوگا، جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوں گے، جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوں گی. بات کو اور واضح طور پر کہا جائے، ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل. قرآن میں دونوں چیزیں موجود ہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے مثل اعلیٰ ہیں. یعنی مثل کا تعلق ذات سے ہے، مثل کا تعلق صفات سے ہے. مثل کا تعلق ذات سے ہے اور مثل کا تعلق صفات سے ہے. اللہ اپنی ذات کی مثل نہیں بنا سکتا مگر اپنے صفات کا مظہر بنا سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے ایک اور صلوات پڑھیں ذات کا مثل نہیں بن سکتا مگر صفات کا مظہر اللہ نے بنایا ہے. تو یہاں چہرے سے کیا مراد؟ کہ اللہ کو دیکھا جائے یا اللہ جس سے دیکھتا ہے؟ نہیں. چہرے سے مراد ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ، اللہ کی معرفت کا ذریعہ. اچھا، معرفت کے کتنے ذریعے؟ اللہ نے پوری کائنات میں کسی کے پاس معرفت کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مگر اللہ نے ہمارے پاس بہت سارے ذریعے بھیجے ہیں. آپ خود وجہ کے عدد نکال لیں تو بات آسانی سے پہنچ جائے گی. علم العادات میں اگر آپ جائیں گے تو واو جیم ہے، 3 لفظ ہے نا. واو کے نمبر ہے 6، جیم کے نمبر ہے 3. کتنے ہو گئے؟ 6 اور 3 بولیے نا. 6 اور 3 9 ہو گئے. ہے کہ ہے 5، 9 5 14. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے 14 کو ذریعہ بنا کر دیا. ایک صلوات پڑھیں گے. اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے تو 14 کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونا پڑے گا، یہاں آنا پڑے گا. ان کے علاوہ کائنات
اللہ کی معرفت نہیں کرا سکتا۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے کہا کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں پر کیا کہا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ، وجہ کا لفظ قرآن میں آیا۔ دوسرے مقام پر کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تیسرے مقام پر قرآن نے کیا کہا؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے ذریعے۔ عجب مرحلہ سامنے آ رہا ہے۔ اور قرآن کبھی اللہ کا چہرہ دکھا رہا ہے، قرآن کبھی اللہ کا ہاتھ دکھا رہا ہے، قرآن کبھی اللہ کی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اب ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کو آنکھوں والا مانے تب بھی مشکل ہے، نہ مانے تب بھی مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے آنکھیں نہیں ہے، مگر کائنات میں تو کوئی ہے جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہوگی۔ کائنات میں کوئی ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہوگا، کائنات میں کوئی ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا۔ اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ ہمارے عقیدے میں تو یہ شامل ہے۔ اگر اسی بات کو اگر مخالف آدمی کہے جب تو مانی جائے گی یا جب بھی نہیں مانی جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حج کا موسم ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بڑے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں موسم حج ہے۔ حج کے زمانے میں ایک انسان کو دیکھا گیا کہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ خلیفہ اول نے کہا، خلیفہ دویم نے کہا یہ تمہارے ہاتھ پر چہرے پر ہاتھ کے نشان کیوں ہے؟ یہ تو خانہ خدا ہے، یہاں تو چیوٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تو مکھی مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ آخر وہ کون تھا؟ اس نوجوان نے کہا فلاں خیمے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں جانتا۔ آگے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ آگے آگے وہ نوجوان، پیچھے پیچھے خلیفہ دویم چل رہے ہیں۔ جب اس خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ کائنات کا امیر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھا کائنات کا امیر، جنوں اس کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ جو نوجوان بیٹھا ہے اس نے میرے ہاتھ مارا تھا۔ کہا یا علی آپ نے اس کے کیوں مارا؟ کہا اسی سے پوچھو نا کہ میں نے اس کے کیوں مارا۔ کہا وجہ بتاؤ۔ علی نے کہا یہ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا۔ کہا حج کے دوران یہ جوان لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ حج کے دوران، طواف کے دوران، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے یہ جوان لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ عبادت میں دوسرے کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، میں نے اس کے ایک تماچا لگا دیا۔ توجہ، میں نے اس کے تماچا لگا دیا تو خلیفہ نے پلٹ کر کہا بتا میں کیا کروں؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے ہاتھ مارا ہے۔ صلوات بر محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ خلیفہ دویم کہہ رہا ہے اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔ تو جب مخالف بھی اس فضیلت کا انکار نہ کر سکے تو چاہنے والے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، کائنات میں اہل بیت اطہار وہ ہستی ہیں جنہوں نے قدم قدم پر خدا کی معرفت کا پیغام دیا۔ قدم پر خدا کو معرفت کا ذریعہ بتایا گیا۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آنے والا کہ خدا کیا ہے، تاکہ عالم انسانیت دیکھ لے کہ جب اس کے بندے ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا، ان کا خالق کیسا ہوگا۔ سخاوت میں بے مثال ہے، شجاعت میں بے مثال ہے، علم میں بے مثال ہے، ہر کمالات میں ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں، جادو کا تو توڑ ہو سکتا ہے، معجزے کا کبھی توڑ نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ جادو کا توڑ ہوتا ہے مگر معجزے کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ جیسے رسول اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دنیا والے اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ علی ابن ابی طالب نے سورج کو پلٹایا، اس کا جواب دنیا والے نہیں لے سکتے ہیں۔
رسول اسلام نے اشارہ کیا تو پیڑ چلتے ہوئے آ گئے، آن کے رسول اسلام کو سلام کیا، رسول اسلام نے اشارہ کیا تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے۔ ارے کہاں چلی گئی ان کی عقلیں جو یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی من گھڑت بات ہے کہ 3 دن کا علی کبھی تورات سنائے، کبھی زبور سنائے، کبھی انجیل سنائے۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ تو شیعوں نے علی کو بڑھا دیا۔ میں کہوں گا ذرا عقل پر زور ڈال کے سوچ، علی کس کے ہاتھوں پر ہے؟ یہ ہاتھ تو اتنے بابرکت ہیں کہ بے زبان کے سنگریزے آئے وہ تو کلمہ پڑھے۔ تو کیا علی تورات زبور انجیل کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں گے بابا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت سے سچا لگاؤ ضروری ہے، اہل بیت کی معرفت ضروری ہے، چونکہ سرکار دو عالم نے کیا کہا؟ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ دنیا سے جانے کے بہت سارے راستے، جن میں 3 راستے بہت مشہور، یا شہادت، اس سے اچھی کوئی موت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا؟ فوق البر بر لیس البر فوق الشہادہ، ہر نیکی پر ایک نیکی ہے، شہادت ایسی نیکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ شہادت اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مرتبہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ہلاکت، اس سے بدتر موت کوئی نہیں ہے۔ کل کی مجلس آپ نے سنی ہے نا کہ تمنائے موت کرے، مگر اسلام مرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ آپ بجلی کا کرنٹ پکڑ لیں، کہ آپ زہر کھا لیں، کہ آپ آگ میں کودیں، نہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہلاکت۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے عادی موت، نارمل موت، جو انسان اپنی موت مرتا ہے۔ تو سب سے بہترین موت یہ ہے کہ انسان شہادت کی موت مرے۔ شہادت اسی وقت ملے گی جب اہل بیت کے راستے پر چلا جائے۔ اگر اہل بیت کے راستوں کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، دین کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، تو ہلاکت تو مل سکتی ہے مگر شہادت ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل بیت کے دامن کو تھاما جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اپنا بنانا کبھی گوارا نہیں کرے گا جب تک اہل بیت کو نہ اپنایا جائے۔ نہیں پہنچی بات؟ اللہ اس وقت تک ہماری کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرے گا جب تک اہل بیت کا وسیلہ نہ بنایا جائے۔ اس لیے کہ ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ان کے ذریعے ہماری حاجتیں قبول ہوں گی۔ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس وقت تک اپنا نہیں بنائے گا جب تک انسان اہل بیت کو وسیلہ نہ بنائے، اور اہل بیت اپنا اس وقت تک نہیں بنائیں گے جب تک انسان اللہ کا عبادت گزار نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ امام محمد تقی کا بچپنے کا زمانہ، بچپنے کا زمانہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد تقی گھر سے نکلے، بکری کا کان پکڑے ہوئے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں اللہ کو سجدہ کرو۔ ہمارے اور آپ کے بچے کریں یہ کام تو کہا کھیلے، بچے تو بچے ہیں، بکریوں سے کھیلتے ہی ہیں، لیکن امام کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ امام عام بچوں کے مانند نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچے جاہل پیدا ہوتے ہیں، امام شروع سے معصوم ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں جاہل پیدا ہوتے ہیں، امام اول روز سے عالم پیدا ہوتا ہے۔ بچپنے کا زمانہ امام کہہ رہے ہیں اللہ کو سجدہ کرو، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، امام پھر کہا اللہ کو سجدہ کرو، بکری اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ امام نے انہیں پیغام دیا صحابہ کرام کو، دیکھو بکری بھی ہماری طرف ہوتی ہے، منسوب ہوتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، تو اسے جب ہی اپنا بنائیں گے جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، جب وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرے، جب ہم اپنا بنائیں گے، جب اپنے کو، جب جانوروں کو بغیر تسبیح و تحلیل الہی کے اپنا نہیں بنا سکتے تو انسانوں کو اپنا کیسے بنائے؟ اللہم نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وجہان خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے مگر وجہ خدا باقی رہنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نے قدم قدم پر انسانیت کو پیغام دیا، اگر اتنی تبلیغ کسی دوسرے معاشرے میں ہوتی، عیسائیوں میں ہوتی تو ساری دنیا کو عیسائی بنا لیتے، اتنی تبلیغ یہودیوں میں ہوتی تو ساری دنیا کو یہودی بنا لیتے۔ 1400 سال گزر رہے ہیں تبلیغ ہوتے ہوتے، ہر سال ہماری قوم ڈس بیلنس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اتنی تبلیغ کسی معاشرے میں نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے میں تبلیغ ہے۔ اس کے دو ہی ریزن سمجھ میں آ رہے ہیں، یا تو تبلیغ کرنے والے نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، یا پھر سننے والے جو ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یا تیسرا ریزن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے عقل حلال کو چھوڑ دیا، عقل حرام کے پیچھے لگ گئے، پیسہ آنا چاہیے چاہے کہیں سے آنا چاہیے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، وجہ خدا میں علی ابن ابی طالب ہے، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ دنیا بھی کیا عجیب چیز ہے۔ توجہ، امیر المومنین نے فرمایا دنیا کی دولت کیا عجیب چیز ہے، جس کے حرام پر عذاب دیا جائے گا حلال میں حساب لیا جائے گا۔ حلال میں ایک ایک روپیے کا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، کہاں سے لائے تھے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ عزیزان محترم پیسہ تھوڑا ہو مگر حلال کا ہونا چاہیے، چونکہ حلال ہی کے پیسے سے آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کی عزاداری بھی قبول ہوگی، آپ کا صدقہ بھی قبول ہوگا، جتنے بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری جب قبول ہوں گی جب آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہو اور اسے صحیح طریقے پر خرچ کیا ہو، جہاں اسلام کہہ رہا ہے وہاں خرچ کیا ہو۔ لیکن اگر غلط خرچ کرا ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا۔ دنیا کیا سمجھے گی اس علی کو جس کا جینا بھی عبادت ہے، جس کا مرنا بھی عبادت ہے، جس کی صلح بھی عبادت ہے، جس کی جنگ کرنا بھی عبادت ہے۔ ایسا کائنات میں واحد شخص کوئی نہیں ملے گا جس نے کتاب لکھی ہو صواعق محرقہ، جلا دینے والی بجلیاں۔ ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر دیکھ میں یہ دیکھنا ہو بریانی تیار ہے یا نہیں تو تھوڑے سے چاول چکھ کے دیکھ لیجئے، یہی تو مثال ہے معاشرے میں۔ تھوڑے سے چاول پک گئے تو پوری دیکھ تیار ہو گئی۔ اس کتاب کے ہیڈنگ دیکھ لیجئے، صواعق محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں۔ تو جب اس کی ہیڈنگ ہی ایسی ہے تو اس میں کیا کچھ زہر نہ ابلا ہوگا۔ اس کے اندر بھی اس کا مصنف بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا، کائنات میں صرف علی وہ ذات ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں اور جب جاتا ہے تب بھی خدا ہی کے گھر سے جاتا ہے، خانہ خدا میں پیدا ہوتا ہے، خانہ خدا سے جاتا ہے، یعنی نہ علی سے پہلے اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔
ایک صلوات پڑھے بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اگر علی کا دامن تھاما ہے تو علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. خالی مان لینا دلیل کامیابی نہیں ہے. خالی یا حسین کہہ دینا نجات کی ذمہ داری نہیں ہے. خالی یا رسول اللہ کہہ دینا سے نجات ہونے والی نہیں ہے. نعرے تکبیر کہہ دینے سے نجات ہونے والی نہیں ہے. نجات تبھی ہوگی جب ان کے کردار کو اپنے اندر ظاہر کر لو. جب تک ان کا کردار ظاہر نہ ہوگا اس وقت نجات نہیں ہوگی. یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے جب تک ان کی کشتی میں سوار نہ ہوا جائے اس وقت نجات ہونے والی نہیں ہے. یہ کشتی ایسی ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. قرآن میں اللہ نے پہلی کشتی جو بنائی ہے وہ جناب نوح کی بنائی ہے. توجہ، قرآن مجید میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے. پروردگار کیا تجھے اپنے نبی پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے نبی پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ آواز دے گا میں خالی کشتی نہیں بنوا رہا ہوں جو چاہے بنا لے، بلکہ کشتی نجات بنا رہا ہوں جو نبی کے ذریعے بنے گی، جو وحی کے ذریعے بنے گی. صلوات پڑھیں بابا. اجازت ہے. کشتی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اصحاب سفینہ کو نجات دی اور اس سفینے کو عالمین کے لیے نشانی قرار دیا. میں کہوں گا پروردگار تو خالق الفاظ کہنا چاہیے تھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ. ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے صحابیوں کو نجات دی. اللہ آواز دے گا ہم صحابیت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم صحابیت کے ذمہ دار نہیں ہیں، انہی کے ذمہ دار ہیں جو کشتی میں سوار ہوں گے. نجات صاحبان کشتی کو ملے گی، صحابیوں کو ملنے والی نہیں ہے. عجیب منظر ہے جب جناب نوح کشتی بنا چکے. عجیب منظر قرآن پیش کر رہا ہے، تاریخ بیان کر رہی ہے. جناب نوح نے کہا بابود کشتی تیار ہو گئی. کہا صاحبان ایمان سے کہو کہ کشتی میں سوار ہو جائے. سب کشتی میں سوار ہو رہے ہیں. کیا دیکھا کہ سب آنے والے آ رہے ہیں مگر جس کو نہ آنا تھا وہ نہ آیا ہے نہ آنے والا ہے. جب تندور سے عذاب نازل ہوا، پانی نکلنا شروع ہوا تو سب سے پہلے نوح کی بیوی پر عذاب آیا. پروردگار یہ تو تیرے نبی کی بیوی ہے کہ بیوی بے شک ہے، اب اس پر عذاب ضرور بھیجیں گے جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے. نوح کشتی بنا رہے تھے تو یہ کہہ رہی تھی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ خشکی میں کشتی چلائی ہے. اس نے نبی کے دماغ پر اعتراض کیا، لہذا چاہے نبی کی بیوی ہو اگر نبی پر اعتراض کرے گی تو اسے عذاب دیا جائے گا. ایک نبی کی بیوی عذاب میں آئی. اس کے بعد جناب نوح نے دیکھا کہ صاحبان ایمان موجود ہیں مگر ہمارا بیٹا موجود نہیں ہے. آوازی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے. اللہ نے کہا تم نے دو باتیں رکھی ہیں، ایک اہل کا ذکر کیا ہے ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے. ہم ایک بات مانیں گے ایک بات نہیں مانیں گے. کہ وہ کیا ہے کہ تمہارا بیٹا ہے یہ بات قابل تسلیم ہے مگر تمہارا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خونی رشتہ بھی اہلیت پیدا نہیں کر سکتا. خونی رشتہ بھی اہلیت پیدا نہیں کر سکتا. اہلیت پیدا کرنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. اہلیت پیدا کرنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. اگر خونی رشتہ جب جناب نوح کے بیٹے کو خارج کر سکتا ہے تو فارس کا رہنے والے کا
جب ایمان آگے بڑھتا ہے تو سرکار دو عالم آواز دیتے السلمان منا اہل البیت سلام خونی رشتہ اہلیت پیدا نہیں، عمل صالح فارس کے رہنے والے ہوتا ہے تو پیغمبر آواز دیتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو عزیز عالم محترم عمل صالح کی اسلام میں اہمیت ہے۔ امیر مومنین نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے، توجہ رکھیے گا، جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کا نسب حسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب حسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس کا عمل آگے بڑھا دے اس کا حسب اور نسب اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے مرنے کے بعد شجرے کام نہیں آئیں گے، توجہ، مرنے کے بعد حسب اور نسب نہیں کام آئے گا۔ میں رضوی ہوں تو رضوی ہونا کام نہیں آئے گا، آپ رضا، آپ عابدی ہے، آپ جو ہے زیدی ہے تو زیدی ہونا کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہیں۔ آپ دنیا میں علوی تھے، آپ دنیا میں حسنی تھے، آپ دنیا میں حسینی تھے، آپ دنیا میں زیدی تھے، آپ دنیا میں رضوی تھے۔ ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو شجرے نہیں چلیں گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے کہ تم کیا لے کر آئے ہو اور تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا، آمنو عاملوا صالحات، صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال صالح کا ہونا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب رات دن نیکی کرتے رہیے، کیا اللہ آپ کو قبول کر لے گا؟ اللہ نے جو معیار بتایا ہے اسی معیار کے مطابق قبول ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف صاحبان تقوی کے اعمال قبول کرتا ہے۔ کس کے؟ صاحبان تقوی کے اعمال قبول کرے گا۔ باقی دنیا میں ساری دنیا اعمال کرتے رہے، رات دن لگے رہے، ارے اتنے ایسے لوگ تاریخ میں گزر گئے کہ جنہوں نے نماز شب بھی قضا نہیں کی، تو کیا نماز انہیں بچا کے لے گئی؟ شمر ابن ذی الجوشن 1000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے جنگ صفین میں علی سے الگ ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ سنا سے نہیں سنا؟ 1000 کا لشکر یہ وہ ہے جو نماز شب بھی پڑھتا ہے اور نماز بندے گانا بھی پڑھتا ہے، مگر چونکہ علی کی معرفت نہیں تھی، علی کی معرفت نہیں تھی، ایسی نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس میں امام کی معرفت نہ ہو۔ ایسی نماز جو کہہ رہا ہے ادھر جو ہے قرآن نیزے پر بلند ہے، ادھر علی کہہ رہے ہیں میں تمہارے سامنے بولتا ہوا قرآن ہوں، میں تمہارے سامنے قرآن ناطق ہوں۔ وہ جو نیزے پر بلند ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، وہ صرف انسان کا دھوکے میں دہرایا جا رہا ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے بہت روزے رکھ لیے ہیں، ہم نے بڑی عبادتیں کر لی ہیں، نہیں، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک اہل بیت کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ اہل بیت کی محبت پر باقی رہنا کمال کی دلیل نہیں ہے، اہل بیت کی محبت پر مر جانا کمال بشریت ہے۔ اہل بیت کی محبت پر، اس لیے کہ شیطان تو آخر سانس تک ورغ لائے گا، آخر وقت میں بھی انسان کو ہٹا سکتا ہے۔ لہذا جو انسان معرفت امام کے ساتھ دنیا سے جائے اس کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ لہذا یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، ضرورت ہے انسان کو اس بات کی کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، وجہ خدا کو پہچانے، عین اللہ کو پہچانے، ید اللہ کو پہچانے۔ وہ ہم سے غائب ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، وہ غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر گناہوں کے اتنے پردے پڑے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ورنہ وہ سب کے سامنے ہے۔
ساری دنیا کا وجود انہی کی وجہ سے ہے. اگر آج سورج باقی ہے تو وجہ خدا کی وجہ سے باقی ہے. اگر چاند باقی ہے تو انہی کی وجہ سے باقی ہے. ستارے باقی ہیں، آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے، ہر ذی حیات باقی ہے تو معرفت حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے. امام زمان کی معرفت ہم جو جس دنیا میں ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا تعلق ہے حجت آخر سے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا انہیں یاد کریں؟ ہم نے تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ 5 منٹ 24 گھنٹے میں امام زمانہ سے بات کریں؟ آپ کہیں گے ہمیں تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے. بات کرنے کا مزہ تو جب ہے سامنے والا سنے بھی اور جواب بھی دے. آدھی تو وہ سن تو رہے ہیں مگر جواب بھی دے رہے ہیں. ہمارے کان میں اتنی صلاحیت تو ہو توجہ کیا ہے ہم ان کی بات کو سن سکیں. جو انسان 5 منٹ 24 گھنٹے میں امام کو نہیں دے سکتا تو کیا وہ چاہنے والا کہا جا سکتا ہے؟ صرف زبان سے دعوی محبت ہے، عمل سے دعوی محبت نہیں. علامہ بحر العلوم مسجد سہلا میں ہے. کیا دیکھا مولانا صاحب امام زمانہ کے مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ مسجد سہلا میں جگہ جگہ مصلی بنے ہوئے ہیں. جو زیارت پہ گئے ہوئے جو نہیں گئے انہوں نے وہ تعریف پڑھائی ہوگی. انہوں نے کہیں جناب جبرائیل کا مصلی، کہیں جناب عیسیٰ کا، کہیں جناب موسیٰ کا. اسی طریقے سے مختلف مقامات پر مصلی بنے ہوئے ہیں. وہاں جو بھی جائے گا اس کو نماز پڑھنی ہوگی. وہاں لکھا ہوا ہے علامت کے بعد یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں. اس نوجوان نے علامہ بحر العلوم نے دیکھا کہ وہ جو امام زمانہ کی جگہ پر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عبادت کو روک کر کہا مہدی ذرا میرے قریب آ جاؤ. علامہ بحر العلوم کے نام کیا ہے؟ مہدی. جو بلا رہا ہے وہ بھی مہدی ہے، جس کو بلا رہا ہے وہ بھی علامہ بحر العلوم مختلف القاب مختلف نام کہ مہدی ادھر آؤ. یہ تھوڑے سے آگے بڑھے، دیکھا بڑا روب جلال نورانی چہرہ ہے اور ایسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں سنی گئی. اس لیے کہ کائنات میں امام سے بہتر کوئی تلاوت کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی تلاوت امام سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا. کہا میرے قریب آ جاؤ. یہ تھوڑا سے آگے بڑھے پھر رک گئے. انہوں نے کہا مہدی میرے قریب آؤ. یہ تھوڑے بڑے پھر رک گئے. پھر ایک مرتبہ نوجوان نے کہا ادب کا تقاضا یہ ہے جب کوئی بلائے تو فوراً آ جانا چاہیے. توجہ رکھیے گا. جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچے اس نوجوان نے اپنے سینے سے لگا دیا کہ آج کے بعد تمہارا سینہ علم سے لبریز ہو گیا. آج کے بعد تمہارا سینہ علم سے لبریز ہو گیا. بہت بڑے علامہ وقت گزرے مگر یاد رکھیے گا مرنے کے بعد 3 کیٹیگری ہیں. ایک وہ جو کبھی نہیں آ سکتے اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، بات ادھوری نہ رہے. ایک وہ جو کبھی نہیں آ سکتے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. ایک وہ جو ہر شب جمعہ اپنے گھر آتے رہتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری ہوں گی مرنے والوں کی. جو کبھی نہیں آ سکتے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کی وادی سلام میں ایسی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ کبھی گھر نہیں آ سکتے. جیسے علامہ بحر العلوم وادی سلام کے اندر جو ہے، وادی برزخ کے اندر جو ہے، امیر المومنین کے دروازے کے اوپر ان کی ایسی ڈیوٹی لگی ہے کہ کبھی گھر نہیں آ سکتے. دوسرے وہ جو وادی برہود میں چلا گیا اتنے اعمال برے تھے کہ کبھی لوٹ کے آنے کی اجازت نہیں ہے، عذاب میں گرا ہوا ہے. ایک وہ جس کے یہاں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. کبھی قرآن کی تلاوت بھیجی، کبھی نوحہ بھیجا، کبھی مجلس بھیجی، کبھی فاتحہ بھیجی. تو یہ وہ ہے جو شب جمعہ اپنے گھر
آ سکتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے گھر والوں کے لیے اپنی پوری زندگی ختم کر دی ہے، نہ رات کو رات سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا، نہ حلال کو حلال سمجھا، نہ حرام کو حرام سمجھا، آج ایک فاتحہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ نہیں تو کتنی روحیں مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا عزیزو، اولاد کو ایسی تعلیم دو کہ کم سے کم وہ سورہ یاسین پڑھ سکیں، سورہ رحمان پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، فاتحہ پڑھ سکیں، نماز مغفرت پڑھ سکیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ ایسے معرفت والے نہ بنو جیسے حاجی علی بغدادی کا واقعہ ہے۔ حاجی علی بغدادی سے ایک مرتبہ امام زمانہ کی ملاقات ہوئی۔ حاجی علی بغدادی نے کہا مولا 1000 آپ کے چاہنے والے بستی میں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا حاجی علی تم ہی تو کہہ رہے ہو ہماری نظر میں پوری بستی میں 2 چاہنے والے ہیں، باقی کوئی چاہنے۔ کہ مولا 2 ہی چاہنے والے، وہ صرف کہ زبان سے دعوی محبت کرتے ہیں، عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ توجہ، ہمارا وہ ہے جو عمل کے میدان میں آگے ہو۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اس سے اچھی کیا بات ہے، اگر آپ دکھا دیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کہا تمہاری نظر میں 1000 میں جو زیادہ متقی ہو شب جمعہ اپنے گھر بلا لینا۔ توجہ رکھیے گا کہ کیسی معرفت ہونی چاہیے۔ شب جمعہ اپنے گھر ان کو بلانا جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ متقی ہو، لیکن ایک شرط ہے، چھت کے اوپر پہلے سے 2 بکرے باندھ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شب جمعہ کا انتظار ہوا، چھت پہ انتظام کیا، چھت پہ امام زمانہ کا انتظام ہے اور نیچے 40 افراد کا انتظام ہے۔ تمام لوگ آ گئے، کہا بھی آج امام سے ملاقات کرنی ہے، سب لوگ آ گئے۔ امام نے اس سے کہا جو دوسرا چاہنے والا تھا، کہا فلاں ابن فلاں کو بلایا جائے۔ اسے بلایا گیا، وہ اوپر پہنچا، کہا دیکھو یہ بکرا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے ایسے کاٹو آدھا خون نالی میں جائے، آدھا ان صحابہ کے پاس جائے۔ توجہ، ان صحابیوں کے پاس جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے ہی چھری چلائی، آدھا خون باہر چلا گیا، آدھا ان کے پاس چلا گیا۔ تو یہ تو 40 افراد آئے تھے، انہوں نے کہا جب وہ اتنا بڑا متقی ہے، جب وہ کٹ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس مجمع میں سے 20 بھاگ گئے، 20 بھاگ گئے۔ اب جو باقی بچے 20، اس کے بعد امام نے کہا کہ اب حاجی علی کو بلایا جائے۔ حاجی علی سے کہا، اس سے جو پہلا والا تھا، کہا تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے سے کہا تم ذبح کرو۔ حاجی علی نے ذبح کیا، آدھا خون ادھر آدھا باہر۔ جو 20 بچے ہوئے تھے، کہا لو حاجی علی کا بھی کام ہو گیا۔ 20 جو باقی تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ امام زمانہ نے کہا بتاؤ جب تمہاری نظر میں مقدس ایسے ہیں تو وہ 1000 کیسے ہوں گے؟ کیا ان کے بلبوتے پر مجھے بلا رہے ہو؟ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کیا امام انہیں قتل کر دیں گے؟ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کیا امام نے انہیں قتل کرنے کے لیے بلایا، یا امام خوریز ہوتا ہے، کیا امام ظالم ہوتا ہے؟ ان میں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ کیا میرے ساتھ دیں گے؟ لہذا عزیزو ایسے نہ بنو کہ تھوڑی سی جھپک لگ جائے تو فوراً آدمی کیا ہمارے ساتھ یہ ہونے کو رہ گیا تھا، کیا ہم ہی رہ گئے تھے اس امتحان کے لیے؟ یہ سب بےہودہ پن کی باتیں ہیں، کم عقلی کی دلیلیں ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی امام سے سچا لگاؤ کیا جائے، امام سے سچی محبت ہوگی تو انسان کسی قیمت پر بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، بستی کو چھوڑ سکتا ہے، مگر امام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آئیے سرزمین کربلا پر کیسے کیسے در نایاب حسین ابن علی لے کر آئے ہیں، جو نہیں آ پائے تھے انہیں خط لکھ کر بلوایا گیا ہے۔ ایسے ہوتے امام کے چاہنے والے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن حسین کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور حسین نے بھی روزے شب عاشور کہا کہ یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا میں تم سے بیعت اتار رہا ہوں، تم چلے جاؤ،
لیکن ایسے چاہنے والے نہ رسول اللہ کو ملے، نہ علی مرتضیٰ کو ملے، نہ امام حسن کو ملے جیسے امام حسین کو ملے۔ امام حسین نے کہا خدا کی قسم جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ ہاں لیکن عزیزو وہ وقت بھی آ گیا کہ شب عاشور حبیب جناب زینب نے جملہ کہہ دیا، اے بھیا کیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کل یہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا نہیں زینب یہ میرے باوفا صحابی ہے، یہ میرے باوفا صحابی ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ آواز حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں پہنچی۔ اتنا سننا تھا حبیب ابن مظاہر اٹھے، تمام صحابہ کو زینب کے خیمے کے لاگے آگے کھڑا کر دیا، سب کو بٹھال دیا، سب نے تلواریں نکال کے باہر رکھ لی۔ کہا شہزادی یا تو ہماری وفا میں یقین کرو، اگر یقین نہیں ہے تو حکم دو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کاٹ کر امام کے قدموں میں ڈال دیں۔ اتنا سننا تھا، زینب کا دل بھر آیا، زینب نے دعائیں کی۔ مگر عزیزو کتنا سخت مرحلہ تھا جب حسین آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کتنا سخت مرحلہ ہوگا عزیزو۔ اب یہ عالم ہے نہ حسین کے پاس علی اکبر موجود ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ حبیب ابن مظاہر موجود ہے۔ عزیزو آخری الوداع کے لیے حسین خیمے میں آئے ہیں۔ اے بہن زینب تم پر ہمارا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام۔ ایک ایک کو سلام کرتے جاتے ہیں اور ایک جملہ کہا، اے فضا ذرا صندوق میں سے میرا لباس لے آؤ۔ لیکن لباس لانا اس بات کا دھیان رکھنا کہ میری بہن زینب نہ دیکھے، میری زینب نہ دیکھنے پائے۔ فضا گئی لباس چھپا کر لا رہی ہے، زینب کی نظر پڑ گئی۔ زینب نے کہا اماں فضا ارے آپ کیا لے جا رہی ہے؟ کہا آقا حسین نے پیران مانگا ہے۔ کہا پیران نہ کہو، میرا بھیا کفن، میرا بھایا کفن مانگ رہا ہے۔ لو عزیزو حسین نے زیب تن کیا، جگہ جگہ سے چاک کیا۔ جب جانا چاہتے ہیں کہا بہن مجھے میرے بیٹے سید سجاد سے ملاؤ، آخری وصیت کرنی ہے، اسرار امامت حوالے کرنا ہے۔ سید سجاد کے پاس آئے، آگے آگے زینب چل رہی ہے، پیچھے پیچھے حسین چل رہے ہیں۔ زینب نے شانہ ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی۔ کہا بھومی اماں کیا بات؟ کہا میرے لال باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے، میرے لال باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ کہا بھومی اماں بابا کہاں ہے؟ بابا کہاں ہے؟ کہا میرے لال یہ جو لہو لہان کھڑا ہے، اللہ اکبر، اے میرے لال یہ جو لہو لہان کھڑا ہے یہی تو تیرا بابا ہے۔ سید سجاد نے کہا ذرا سہارا دیجئے۔ سید سجاد بیٹھے، کہا بابا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کہا میرے لال صبح سے جنگ جاری ہے، صبح سے جنگ جاری ہے، اب جنگ کا اختتام ہونا چاہتا ہے۔ کہا بابا ارے آپ رکیے میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ سید امام نے کہا سید سجاد آج میرا امتحان ہے، کل سے تیرا امتحان ہوگا۔ اے بیٹا تیرا امتحان تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اے بیٹا اسرار امامت تمہارے حوالے ہیں۔ کہا بابا جان یہ بتائیے چچا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ کہا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ قد قتل۔ اینا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ سب کے سوال کرتے جاتے ہیں۔ کہا میرے لال اتنا سمجھ لو مردوں میں یا میں زندہ ہوں یا تم زندہ ہو، باقی سب شہید ہو گئے ہیں۔ سجاد اجڑنا چاہتے ہیں، امام نے کہا نہیں آج میرا جہاد ہے، کل سے تیرا جہاد شروع ہوگا۔ اے میرے لال دو میرے میسج ہیں، دو میرے پیغام ہیں، جب قید صاحب سے چھوٹ کر مدینے جانا تو جانے والوں کو دو پیغام دینا۔ کہا بابا کیا پیغام ہے؟ کہا جانے والوں کو ایک تو میرا سلام کہنا
اور دوسرا پیغام یہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہم جو برسر روزگار نہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امریکہ اسرائیل دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہندوستان کی ظالم و جابر حکومت کے خاتمے فرما، اس کے سرد عالم انسانیت کو محفوظ فرما، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، امام وقت کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے احوال و ظالم قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔